الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوۃ حسنہ کی روشنی میں آج ہم بہترین اور مقبول عبادت کرنے کے طریقوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بہترین عبادت اور پسندیدہ عبادت کون سی ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عبادت مخفی عبادت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مخفی عبادت کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ 10 برس پہلے کا ذکر ہے۔ بہار کی رت تھی۔ ایک خنک رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ صحرا میں تھا۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں بے آب و گیا صحرا میں کھلے آسمان تلے رات گزارنی پڑی۔ مجھے بخوبی یاد ہے کہ ہم نے آگ جلائی تھی، جس کے گرد دائرہ بنائے ہم رات گئے خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ جب رات خاصی گزر گئی تو ہمارا ایک ساتھی چپکے سے کھسک گیا۔ وہ نیک آدمی تھا اور مخفی عبادات کیا کرتا تھا۔ میں نے بارہا دیکھا تھا کہ وہ سویرے ہی جمعے پڑھنے نکل جاتا اور اکثر مسجد کا دروازہ کھلنے سے پہلے وہاں موجود ہوتا۔ جاتے ہوئے پانی کا ایک برتن ساتھ لے گیا۔ ہم نے سمجھا کہ وہ رفع حاجت کے لیے گیا ہے۔ خاصی دیر کے بعد جب وہ نہ آیا تو میں اس کے پیچھے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ساتھیوں سے دور تنہا رات کے اندھیرے میں جسم پر موٹی چادر لپیٹے ننگی زمین پر سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کی خوشامد کر رہا تھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی یقیناً اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اس مخفی عبادت کا آخر میں جو صلہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کا صلہ عزت اور بہت عزت ہے۔ سالہ سال گزر گئے، میں آج بھی اپنے اس ساتھی کو جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی۔ آج وہ اسلام کا بہت بڑا داعی ہے۔ لوگ اس کے ہاتھوں راہ راست پر آتے ہیں۔ وہ بازار یا مسجد جاتا ہے تو چھوٹے بچے بھاگ کر اس سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ بڑے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے ہی تاجروں، عمرا اور روسا اور شہرت یافتہ افراد کی خواہش ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی جیسی ایسی محبت ہو جیسی اس نوجوان کے دل میں ہے، لیکن شاید ان کی یہ خواہش پوری اس طرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی دانا نے اپنے حریف سے کہا، میں رات جاگ کر گزاروں اور تم سو کر گزارو، پھر تمہیں خواہش ہو کہ میرا مقام اور مرتبہ حاصل کرو تو تعجب انگیز بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے، جلد ہی رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی سچ ہے، اللہ جس سے محبت کرے اس کے لیے زمین میں مقبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام اہل آسمان میں اعلان کرتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس آدمی کے لیے اہل زمین کے درمیان محبت اور مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کی اس بات کا یہی مطلب ہے کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، جلد ہی رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ بے شک۔ اور جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبریل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ اہل سما میں اعلان کر دیتے ہیں، اللہ فلاں آدمی سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اہل آسمان بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس آدمی کے لیے زمین میں نفرت اترتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا سما ہوگا جب اللہ زمین پر چلتے پھرتے، کھاتے پیتے اور رہتے سہتے بندے کا نام لے کر آسمان پہ اعلان کرتا ہوگا، سبحان اللہ، کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جلیل قدر صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، تم میں سے جو شخص ایسا کر سکے
کہ اس کا کوئی صالح عمل پوشیدہ رہے تو ایسا ضرور کرے، مثلاً رات کو پابندی سے نماز پڑھنا، چاہے وہ وتر کی ایک رکعت کیوں نہ ہو، یعنی جسے آدمی جو ہے نماز عشاء کے بعد کے ساتھ ملا دیتا ہے، یا اس کے بعد یعنی سونے سے قبل پڑھ لے یا لیٹ رات میں پڑھ لے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وتر یعنی یکتا ہے اور وتر پسند کرتا ہے، اس لیے اے حاملین قرآن وتر پڑھا کرو، یعنی وتر پڑھنے کی یہاں پر تاکید کی گئی ہے۔ لوگوں کی آپس میں صلح کرانے کا عمل بھی عبادت خفی کی ایک قسم ہے، یعنی روٹھے ہوئے ساتھیوں کو منانا، پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا، ناراض میاں بیوی کی باہمی تلخیاں دور کرنا نیکی کے بڑے عمل ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا میں تم لوگوں کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا آپس میں صلح کرانا۔ مزید فرمایا آپس میں فساد ڈالنا دین کو مونڈ کر صاف کر دینے والا کام ہے، یعنی دین کا صفایا کرنا ہے۔ فساد ڈالنا جو ہے دین کا صفایا ہے، اسی لیے اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا وہ بھی ایک بڑی مخفی عبادت ہے۔ فطری طور پر جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا بکثرت ذکر کرتا ہے۔ بے شک حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک بہت پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بہت بلند کرنے والا ہے؟ یہ عمل تمہارے لیے سونے اور چاندی کا عطیہ کرنے سے بہتر ہے، اور اس عمل سے بھی بہتر ہے کہ دشمن سے تمہارا آمنا سامنا ہو، تم اس کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے۔ صحابہ کرام نے پرشوق انداز میں جواب دیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ہمیں ضرور بتائیں وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا ذکر کرنا، یعنی اس کا ذکر کرنا۔ پھر مخفی عبادت کا ایک بڑا عمل ہے چھپ کے صدقہ دینا، یعنی چھپا کر صدقہ کرنا رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی صدقہ ایسا کیا جائے جو کسی کو پتہ نہ ہو، کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحرا کی طرف نکل جاتے، وہاں چند ساعتیں گزارتے، یعنی تھوڑے ٹائم کے لیے وہاں رہتے اور مدینہ شریف واپس آ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت تعجب ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق صبح صحرا میں کیا لینے جاتے ہیں۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد انہوں نے چھپ کر حضرت ابو بکر صدیق کا تعقب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق مدینے سے نکلے اور صحرا میں ایک پرانے خیمے کے اندر گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹان کی اوٹ میں چپکے سے انہیں دیکھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی ہی دیر بعد خیمے سے باہر آئے اور مدینہ شریف روانہ ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ چٹان کی اوٹ سے نکلے اور خیمے میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا کمزور عورت اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اس عورت سے دریافت کیا، یہ کون ہے جو تمہارے پاس آتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اسے نہیں جانتی، کوئی مسلمان ہے، ایک عرصے سے ہر صبح ہمارے پاس آتا ہے اور تمہارے پاس۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہارے پاس آ کے کیا کرتا ہے؟ وہ بولی، گھر میں جھاڑو دیتا ہے، آٹا گوندتا ہے، ہماری بکری کو دھوتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے کہ ابو بکر، آپ نے اپنے بعد کے خلفاء کو بڑی مشقت میں ڈال دیا، آپ نے اپنے بعد کے خلفاء کو بڑی مشقت میں ڈال دیا۔ یہ انہوں نے 2-3 دفعہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عبادت اور اخلاص کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پیچھے نہ رہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تاریک کی رات میں اپنے گھر سے نکل کر ایک گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی حضرت عمر کو انہوں نے دیکھا کہ وہ رات کی تاریکی میں ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، پھر وہاں سے نکل کر اگلے گھر میں جا رہے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ امیر المومنین ان گھروں میں کیا کرتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی طلحہ اس بات کا سراغ لگانے پہلے گھر میں گئے۔ ان کی ملاقات چارپائی پہ پڑی ایک نابینا بڑھیا سے ہوئی اور اس سے دریافت کیا کہ یہ آدمی آپ کے پاس کیوں آتا ہے؟ وہ بڑھیا بولی، یہ آدمی ایک مدت سے میرا خیال رکھتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے، تازہ پانی بھرتا ہے اور گھر سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیتا ہے۔
اس پر طلحہ کہتے ہوئے بڑھیا کے گھر سے باہر آئے، اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ طلحہ تمہاری ماں کی بربادی، کیا عمر کی غلطیاں تلاش کرتے ہو؟ ایک رات امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے نوح میں نکلے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک مسافر سے ہوئی جو راستے میں پھٹا پرانا خیمہ نصب کیے پریشان حال بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ وہ بولا، بادیہ سے آیا ہوں، یعنی گاؤں گوٹ سے کہیں اس جگہ سے آیا ہوں۔ امیر المومنین کے درمیان میں حاضر ہو کر ان سے کچھ امداد حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ کو خیمے کے اندر سے کسی عورت کی آہ و بکا سنائی دی، یعنی اس کی چیخ کی یا کراہت کی آواز سنائی دی۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، اللہ تم پر رحم کرے، جاؤ اپنا کام کرو۔ عمر نے کہا، یہ میرا ہی کام ہے۔ اس پر وہ بولا کہ میری بیوی کو پریگننٹ ہے اور اس کو ڈلیوری کے درد ہو رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ کھانا ہے، نہ کوئی مدد کرنے کو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے گھر واپس آئے، اپنی بیوی ام کلثوم بنت علی بنت ابی طالب سے کہا، اللہ نے ایک بھلائی تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بیوی نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری بات بتائی۔ ام کلثوم نے کچھ ضروری سامان اپنے ساتھ لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بورے میں کچھ غلہ، ایک ہانڈی، چند لکڑیاں اور دونوں میاں بیوی مسافر کے خیمے کی طرف چل پڑے۔ ام کلثوم خیمے کے اندر اس عورت کے پاس گئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے قریب بیٹھ گئے، باہر اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے آگ جلائی اور لکڑیوں میں پھونک پھونک کر اسے بھڑکانے لگے، آگ تیز کرنے لگے۔ آگ جلی تو انہوں نے ہنڈیاں چڑھا دی۔ دھواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کے درمیان سے گزر کر اڑ رہا تھا۔ آدمی بیٹھا انہیں بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس دوران اندر سے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز آئی، امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ آدمی نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو چونک اٹھا۔ اس نے گھبرا کے پوچھا، آپ خلیفہ عمر بن خطاب ہیں؟ حضرت عمر نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ آدمی پریشان اور مرعوب ہو کے ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ آپ نے کہا، اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ پر سے ہنڈیاں اٹھائی، اسے خیمے کی طرف لائے اور ام کلثوم کو آواز دی کہ بہن کو کھانا کھلا دو۔ زچہ نے تھوڑا بہت کھانا کھایا، باقی کھانا واپس باہر بھیج دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، کھانا لیا اور اس آدمی کے آگے رکھ دیا کہ کھاؤ، تم بہت دیر سے جاگ رہے ہو۔ انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی، وہ باہر آ گئی۔ جاتے جاتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی سے کہا، صبح ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے کھانے پینے اور رہائش کا بندوبست کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ہے خلیفہ وقت امیر المومنین اور یہ ان کے اعمال ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو روٹیوں کا بورا کمر پر لاد کے گھر سے نکلتے، روٹیوں کا صدقہ کرتے، کہا کرتے تھے، چھپا کر صدقہ کرنا رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ انہوں نے وفات پائی تو غسل دیتے ہوئے لوگوں کو ان کی کمر پر سیاہ نشان نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا، یہ مزدور کی کمر ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کبھی مزدوری کی ہو۔ ان کی وفات میں مدینہ کی بیواؤں اور یتیموں کے 100 گھروں میں کھانا پہنچنا بند ہو گیا۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز رات کو ان کے گھروں میں کھانا تقسیم کیا کرتے۔ گھر والے جانتے ہی نہیں تھے کہ کون کھانا لاتا ہے۔ ان کی وفات پر سب کو معلوم ہوا کہ وہی ان سب کے گھروں میں کھانا دے کر آیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے اور 20 سال انہوں نے یوں روزے رکھے کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے، لیکن گھر والوں کو اس چیز کا علم ہی نہ ہوا۔ ان بزرگ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ صبح سویرے سورج طلوع ہونے پر ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ساتھ لے کر اپنی دکان پہ چلے جاتے۔ اکثر لوگ کھانا وغیرہ لے کے دکان پہ چلے جاتے نا، دوپہر کا کھانا وہاں کھا لیں گے یا جو ناشتہ بھی کر لیں گے، تو ان کا بھی یہی معمول تھا۔ جس دن روزہ رکھتے کھانا صدقہ کر دیتے اور جس دن روزہ نہ رکھتے کھانا کھا لیتے۔ شام کے بعد گھر لوٹتے اور رات کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھا لیتے۔ سبحان اللہ۔ گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ روزہ رکھتے۔ یہ ہے مخفی عبادات۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری عبادات کیسی ہیں۔ دراصل یہ لوگ زندگی کے تمام حالات میں اللہ کی عبادت کا شعور بیدار رکھتے تھے، یعنی تمام حالات ہوں جیسے بھی، اس میں یعنی اللہ کی جو عبادت ہے اس کا شعور ہمیشہ ان کے ذہن میں رہتا تھا۔ اس میں بھی ہر چیز میں یعنی وہ کوشش کرتے کہ اللہ کی عبادت کا دامن ہم تھامے رکھیں۔
یہی لوگ حقیقی معنوں میں متقی ہیں، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے سورہ نبا آیت نمبر 31 سے لے کے 36، بلا شبہ متقین کے لیے بڑی کامیابی ہے باغات اور انگور اور نوجوان ہم عمر عورتیں چھلکتے جام، اور ان باغات میں کوئی لغوت اور کوئی بری بات نہ، کوئی غلط بات نہیں ہوگی، تیرے رب کی جزا کافی عطا ہے۔ اس لیے آپ خالق کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں، مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت کا بیج خود ہی بو جائے گا۔ یعنی اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے محبت کریں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم کو، تو اللہ سے معرفت حاصل ہوگی تو اللہ سے محبت خود ہی خود ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو دن رات جو ہم یعنی اس کا ذکر کریں، اور اس کے دن رات اللہ ہی کی کے ذکر میں اپنا ہماری زندگی گزرے، اور ایسی عبادات کریں جو دکھاوے اور ریاکاری کی نہ ہو، مخفی عبادات کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اوپر سے نہ چاہیں، ہے نا، کہ لوگ اوپر سے آپ کو چاہیں، بلکہ غرض و غایت یہ ہے کہ لوگ دل سے آپ کے گرویدہ ہوں۔ تو جب ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے نا کہ لوگ ہمیں دل سے چاہیں، دل سے ہماری محبت کریں۔ تو دل سے محبت کسی کی چاہنے کے لیے یہ کہ پہلے اللہ سے محبت کی جائے، اور اللہ سے محبت ایسی کی جائے جیسے اس سے کرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ کو جس طرح کی محبت پسند ہے، اس کو مخفی عبادت پسند ہے۔ مخفی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جو ہے ہماری محبت ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بہت ہی پیارا یہ آج کا مخفی عبادت کا جو ہے سبق تھا جو ہم نے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔